تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. بندہ اپنی زبان سے ایک بات نکالتا ہے اور وہ پرواہ نہیں کرتا کہ میں کیا نکال رہا ہوں. وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی چھوٹی سی بات کہی ہے, لیکن یحوی بہا فی نار جہنم ابد ما بین المشرقین. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس ایک بات کی وجہ سے بندہ جہنم کے اندر چلا جاتا ہے, اور جہنم ہی میں نہیں جاتا بلکہ اتنا اندر تک چلا جاتا ہے, اتنی گہرائی میں چلا جاتا ہے کہ پورب اور پچھم کے درمیان جو دوری ہے اتنی دوری کے اندر چلا جاتا ہے. ایک بات انسان کو جہنم میں لے کر چلی جاتی ہے. جیسے اس زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے انسان اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے, اسی طریقے سے ایک بات نکالنے سے انسان اسلام سے خارج بھی ہو جاتا ہے. آج کل لوگ داڑھی کا بہت مذاق اڑا دیتے ہیں. کوئی لڑکا داڑھی رکھ لے, ارے تو ملا ہو گیا, یہ دیکھو یہ ملا ہو گیا. کوئی عام نوجوان اگر داڑھی رکھ لے تو مذاق اڑانے لگتے. اس کے جو بغیر داڑھی والے دوست ہوتے ہیں, کہا حافظ جی کب سے داڑھی رکھے ہو, داڑھی کا مذاق. اچھا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی اللہ کی طرف اگر کوئی پریشانی آ گئی تو کہتے ہیں ارے اللہ میاں کو کوئی اور نہیں ملا تھا, میں ہی ملا تھا. اللہ کے بارے میں ایسا جملہ بولنا, رسول کے بارے میں ایسا جملہ بولنا, قرآن کے بارے میں ایسا جملہ بولنا, یا رسول کی سنت کے بارے میں ایسا جملہ بولنا. سن لو, اللہ نے قرآن میں سورہ توبہ میں فرمایا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. اے نبی ان سے پوچھو کہ کیا تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو, کیا تم رسول کا مذاق اڑاتے ہو, کیا تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو. لا تعتذروا, اگر مذاق اڑاتے ہو تو کوئی بہانہ نہیں چلے گا. اللہ کیا کوئی بہانہ نہیں چلے گا. اگر رسول کا مذاق اڑایا, رسول کی سنت کا مذاق اڑایا, اگر قرآن کا مذاق اڑایا, لا تعتذروا, کوئی بہانہ نہیں چلے گا. قد کفرتم بعد ایمانکم, اس مذاق اڑانے کی وجہ سے تم کافر ہو گئے. ایک جملہ منہ سے نکالنے کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے. ہماری مائیں بہنیں اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں زیادہ جائیں گی. اٹھاؤ حدیث بخاری شریف کی, اٹھاؤ حدیث مسلم شریف کی. اللہ کے رسول عید اور بقرعید کی نماز میں عورتوں کو خطاب کر رہے تھے. پتہ چلا کہ نبی کے زمانے میں عورتیں بھی عید اور بقرعید کی نماز پڑھتی تھیں. آج ہماری مصلحتیں بدل گئیں, مسئلے بھی بدل گئے. تو نبی نے عورتوں سے کہا یا معاشر النساء تصدقنا, اے عورتوں تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو. فإنی رأیتکن اکثر اہل النار, اس لیے کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے. فقالت قائلۃ, ایک عورت کھڑی ہو گئی, بما یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول عورتیں جہنم میں کیوں زیادہ جائیں گی. پتہ چلا کہ نبی کے زمانے میں عورتیں بھی تحقیق کرتی تھی, دین کے مسئلے میں تحقیق کرتی تھی, جاننے کی کوشش کرتی تھی کہ ایسا مسئلہ کیوں ہے, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. ہمارے اس اسٹیج سے یہی دعوت دی جاتی, یہی صحابہ کا منہج ہے کہ دین کے معاملے میں اندھے گونگے بہرے بن کر مت بیٹھو کہ مولوی صاحب نے جو بیان کر دیا پتھر کی لکیر ہے. تحقیق کا مادہ اپنے اندر پیدا کرو, یہی تحقیق کا مادہ صحابہ کے اندر. نبی نے کہا عورتیں زیادہ جائیں گی, عورتیں چاہتی تو خاموش ہو جاتی لیکن کھڑی ہو گئی. کہا اللہ کے رسول کیوں جائیں گے, آخر جرم کیا ہے, اپرادھ کیا ہے, قصور کیا ہے. آپ نے فرمایا تکفرن اللعن و تکفرن العشیر, اے عورتوں تم بہت زیادہ لعن تان کرتی ہو, زبان سے بہت زیادہ گالی گلوچ کرتی ہو. مردوں سے زیادہ خطرناک لڑائی عورتوں کی ہوتی ہے. اگر دو عورتیں لڑ رہی ہوں تو آپ کلپنا نہیں کر سکتے کہ وہ ایک دوسرے کو کیا کیا کہیں گی. 2-4 پشتوں تک وہ بخش نواز دیتی ہیں. ایک عورت بیلن لے کے جا رہی تھی, لطیفہ ہے دلیل مت مانگیے گا. ایک عورت بیلن لے کے جا رہی تھی, اس کے شوہر نے پوچھا کہاں جا رہی ہو, کہنے لگی پڑوس میں جا رہی ہوں. تو بولی ابھی تو کل ہی تم پڑوس میں لڑ کے آ رہی تھی. بولی کل سیمی فائنل تھا, آج فائنل ہے. تو عورتیں اس مزاج کی ہوتی ہیں. اللہ معاف فرمائے, تکثرن اللعن, بہت زیادہ لعن تان کرتی ہو, وتکفرن العشیر, اور اے عورتوں تم اپنے شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہو.
تو پتہ چلا کہ اسی زبان کی وجہ سے عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں. ہمارے یہاں ایک خرابی اور چلی ہے. زبان کا غلط استعمال عام آدمی کے اندر ہو تو چلے گا، چلو عام آدمی ہے. زبان کا غلط استعمال علماء کے اندر بھی آ گیا. بھئی ایک بات تو سچ ہے، ہمارے یہاں مختلف مسلک کے لوگ ہیں اور ان مسالک میں اختلاف ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. چاہے وہ اختلاف چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، مسلکوں میں اختلاف ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان مسلکوں میں اختلاف کا یہ کون سا حل ہے کہ ہم اسٹیج لگا کے دوسرے مسلک والوں کو گالی دیں؟ یہ نبی کی سیرت ہے، یہ صحابہ کی سیرت ہے، یہ ہمارے سلف یہ کس کی سیرت ہے، کس کا طریقہ ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی نے ایسے ہی علماء اور ایسے ہی مقررین کو نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا، بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، جگر جس سے شک ہو وہ تحریر کرنی. یہ ہے عالموں کا ہمارے طریقہ، یہ ہے واعظوں کا ہمارے سلیقہ. علماء کی زبان سے کیسے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ مسلکوں میں اختلاف اپنی جگہ، لیکن مجھے کوئی مائی کلال بتائے کہ کیا فرعون سے بڑا ظالم اور فرعون سے بڑا مردود انسان، فرعون سے بڑا گھمنڈی انسان دنیا میں پیدا ہوا جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا؟ لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھی بھیجا تو کہا، اے موسیٰ اور اے ہارون، جب تم فرعون کے پاس جانا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تو اس سے نرمی سے بات کرنا، اس سے میٹھے انداز میں بات کرنا، اس سے اچھے انداز میں بات کرنا. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید تمہاری نصیحت سن کے وہ پگھل جائے. لیکن آج عوام تو عوام، یہ زبان علماء کی بھی بے لگام ہو گئی. میرے بھائیوں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. زبان کا غلط استعمال آج امت کو کہاں لے کے جا رہا ہے. صحابہ کرام اس معاملے میں کتنے ہوشیار تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی زبان کو پکڑ کر اینٹ رہے تھے، مروڑ رہے تھے. حضرت عمر آئے، دیکھا کہ حضرت ابو بکر اپنی زبان کو موڑ رہے ہیں. قال ما یغفر اللہ لک، اے ابو بکر آپ کو اللہ بخش دے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اے ابو بکر آپ زبان کو کیوں موڑ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں، ان ھذا اوردنی الموارد، اے عمر تم نہیں جانتے اس زبان نے مجھ کو کئی موقعوں پر ہلاک کیا ہے. کتنے ایسے ٹائم آئے ہیں، کتنے ایسے موقع آئے کہ اس زبان نے مجھ کو ہلاک کر دیا ہے. میرے پیارے بھائیوں، یہ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں جن کو اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے جنتی کہا ہے، جو نبی کے خلیفہ ہیں، جن کے لیے نبی نے فرمایا کہ ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. اے ابو بکر تم جس دروازے سے چاہو جنت میں چلے جاؤ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ زبان نے نہ جانے مجھ کو کتنے موقعوں پر ہلاک کیا. اور ہم اور آپ، اچھا آج کل ایک اور بوال ہے، افواہ. کچھ سنا اب دوسرے سے بیان کر رہے ہیں، تحقیق نہیں کر رہے ہیں. کتنے دنگے اسی افواہ کے چکر میں ہوئے، کتنے فسادات، کتنے لڑائی جھگڑے اسی افواہ میں ہوئے. ارے ہماری شریعت نے تو بڑا بہترین اصول بنایا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب بھی کوئی خبر لینے والا خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو کہ خبر سچی ہے کہ جھوٹی ہے. اور جب سے یہ موبائل آیا، انٹرنیٹ، اللہ اکبر، واٹس ایپ پر میسج آ رہا ہے کہ ہاں صاحب آیت الکرسی رات کو سوتے سمے آپ 7 بار پڑھیں، بالکل ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. اور آخر میں یہ بھی لکھا رہتا کہ اس میسج کو 7 لوگوں کو بھیجیں تو آپ کو جو ہے کوئی اچھی خبر سننے کو ملے. اس کی دلیل کیا ہے؟ بھئی آیت الکرسی کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن اس کو 7 بار پڑھیں اور پھر رات میں پڑھیں اور اس کے پڑھنے سے یہ ہوگا، اس کے لیے دلیل چاہیے نا. ثواب اللہ تعالیٰ دے گا، اور اللہ تعالیٰ جس مسئلے پر ثواب دیتا ہے اس کو اپنے نبی کے ذریعے کہلواتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ لیکن آج انٹرنیٹ پر ایسے پیغامات بہت پھیل رہے ہیں. تو افواہیں، سماج کے اندر افواہیں جو پھیل رہی ہیں، یہ بھی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس زبان سے ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں.
ایک مرتبہ اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک انصاری صحابی آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو ایک جنتی آدمی آ رہے ہیں، ایک جنتی صحابی آ رہے ہیں۔ صحابی آئے بیچارے سیدھے سادے آدمی تھے، وضو کر کے آ رہے تھے، رومال سے اپنا چہرہ پوچھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے سنا اور خاموش ہو گیا۔ دوسرے دن پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو ایک جنتی آ رہے ہیں، اور وہی صحابی آ رہے تھے، انصاری صحابی۔ تیسرے دن پھر ایسا ہوا تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اس صحابی کے پاس گیا، میں نے کہا کہ دیکھیے میرے باپ کا مجھ سے جھگڑا ہو گیا ہے اور میں اپنے گھر نہیں جا سکتا، تو میں سوچ رہا ہوں کہ 3 دن میں آپ کے ساتھ رہوں۔ انہوں نے کہا بڑے شوق سے آئیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں 3 دن صحابی کے گھر رہا، میں نے دیکھا کہ ان کے اندر کوئی خاص عمل نہیں، نماز پڑھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، رات کو بستر پہ جاتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، بس یہی کام کرتے ہیں۔ کہنے لگے 3 دن جب گزر گیا تو میں نے مجبور ہو کے ان سے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کی زبان سے سنا تھا کہ آپ جنتی ہیں، آخر ایسا کون سا عمل آپ کرتے ہیں کہ رسول پاک نے آپ کو اپنی زبان سے جنتی کہا؟ تو صحابی کہتے ہیں ما ہوا الا ما رأیت، میں کوئی اور عمل تو نہیں کرتا، جو کرتا ہوں تمہاری آنکھ کے سامنے ہے، لیکن ہاں میں اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے دھوکہ نہیں رکھتا، کسی کو دھوکہ دینا یہ میری فطرت میں شامل نہیں، اور میں کسی سے حسد نہیں کرتا۔ یہ 2 کوالٹی ہے میرے اندر، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا ہو مجھے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، آج ہم میں سے کون ہے جس کی زبان اور دل دونوں ایک ہیں؟ زبان پر کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہیں اور جن کا کام ہے حدیث لکھنا، حدیث بیان کرنا اور لوگوں پر جرح و تعدیل کرنا۔ امام بخاری ایک دن کہنے لگے مجھے اللہ سے امید ہے کہ میں جب میں اللہ سے ملوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس بات پر سزا نہیں دے گا کہ میں نے کسی کی غیبت کی۔ غور کیجئے گا، امام بخاری یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جب میں رب العالمین کی بارگاہ میں جاؤں گا تو میری پکڑ اس بات پر نہیں ہوگی کہ میں نے کسی کی غیبت کی ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ امام بخاری اتنے بڑے امام ہیں لیکن کسی راوی پر کوئی سخت کمنٹ نہیں کرتے۔ جیسے کوئی راوی جھوٹا بھی ہے تو امام بخاری اپنے منہ سے یہ نہیں کہتے کہ جھوٹا ہے، کہتے ہیں اس کو لوگوں نے غلط کہا ہے۔ امام بخاری کا انداز دیکھیں، کہتے ہیں لہو مناکیر، ان کی روایت میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے، فی ہے نظر، ان کے بارے میں تھوڑا غور فکر کر لو۔ امام بخاری کا انداز یہ ہے، احتیاط دیکھیے امام بخاری کی، ورع دیکھیے، تقوی دیکھیے، خوف دیکھیے۔ آج ہم لوگ اپنی زبان سے جس کو چاہے جو چاہے بک دیں، اور یہ بھی یاد رکھیے ایک انسان نماز نہیں پڑھتا، اب اس سے تو کبھی جا کے نہیں کہیں گے کہ بھائی تم نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھا کرو، پبلک سے ضرور کہیں گے ارے وہ تو نماز نہیں پڑھتا۔ یعنی مقصد اس کی اصلاح کرنا نہیں ہے، مقصد لوگوں کی نظر میں اس کو حقیر بنانا ہے، یہ غلط ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے آپ اس کے باپ سے ملاقات کیجئے، آپ اس کے بڑے بھائی سے ملاقات کیجئے، ایسے آدمی سے کہیے کہ جس سے اس کے اوپر اثر پڑے، یا پھر ڈائریکٹ اس آدمی سے کہیے۔ اس طریقے سے عوام میں اس کے جرم کو، اس کے عیب کو پھیلانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت اتنا بڑا گناہ کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ آج ہمارے یہاں عام ہے، ایک دم عام ہے ایک دوسرے کی غیبت کرنا۔ اچھا لوگ غیبت کو برا سمجھتے ہی نہیں، کہتے بھائی اس کے اندر برائی ہے تب تو بیان کر رہا ہوں۔ جب اللہ کے رسول نے صحابہ سے غیبت کی تعریف کی تو کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تدرون ما الغیبہ، اے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، جب تم اپنے بھائی کا ذکر اس انداز میں کرو جو اس کو برا لگے، یہ اسی کا نام غیبت ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اگر میرے بھائی کے اندر وہ برائی موجود ہو تو؟ آپ نے کہا اگر موجود ہو تو غیبت ہے، اور اگر موجود نہ ہو تو بہتان ہے، الزام ہے، تہمت ہے۔ آج ہمارے یہاں غیبت، تہمت، بہتان سب ایک دم عام ہے۔ امام سفیان ابن حسین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت امام ایاس ابن معاویہ کے بغل میں بیٹھا تھا، ایک آدمی گزرا اور میں نے اس کی کچھ برائی کی۔
ایسا ہے ایسا ہے. تو امام ایاس ابن معاویہ نے کہا سفیان حل غزوت الترک، تم کبھی ترکوں سے تم نے جہاد کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. قال حل غزوت الفرس، کیا تم نے کبھی ایرانیوں سے جہاد کیا ہے؟ قال لا، کہا نہیں. کہا اے سفیان رومیوں کے خلاف تو تم نے جہاد نہیں کیا، ایرانیوں کے خلاف تو تم نے جہاد نہیں کیا، ترکوں کے خلاف تو تم نے جہاد نہیں کیا، یہ سارے کے سارے لوگ تو تم سے محفوظ رہ گئے، یہ بیچارہ مسلمان بھائی تم سے محفوظ کیوں نہیں رہا؟ ہم جس کی غیبت کرتے ہیں وہ ہم سے محفوظ نہیں رہا. یہ اس واقعے سے پتہ چلا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا صحابہ جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ ہم میں مفلس اور غریب آدمی وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو. آپ نے فرمایا میری امت میں غریب آدمی وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز روزہ زکوٰۃ سب لے کر آئے گا. وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، کسی کو گالی دی ہوگی، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو مارا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھایا ہوگا. تو جس کو اس نے گالی دی ہوگی، جس کا اس نے مال کھایا ہوگا، اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی. اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس آدمی اب پھر بھی کچھ بقائے دار بچے رہیں گے، اللہ اس نے مجھے بھی گالی دی ہے، اللہ اس نے میری بھی غیبت کی، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دے گا. فَيُطْرَحُ فِي النَّارِ، جو آدمی دنیا سے نمازی تھا، زکوٰۃ دینے والا تھا، روزے دار تھا، حاجی تھا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جہنم میں گھسیٹ کر لے جائے گا. میرے بھائیو، نماز پڑھ رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، حج کر رہے ہو، لیکن اگر اس زبان کا صحیح استعمال نہیں کیا، یاد رکھو دنیا کا ریکارڈنگ سسٹم فیل ہے، اللہ کا جو ریکارڈنگ سسٹم ہے 24 آورز یہ ریکارڈنگ سسٹم آن ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نکالتا ہے، لکھنے والے اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، لکھنے والے اس کو نوٹ کر رہے ہیں. ایک لفظ بھی آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بچ نہیں سکتا، سب ریکارڈ ہو رہا ہے. زبان سے ایک اور برائی ہمارے یہاں ہو رہی ہے، جانتے ہیں کیا؟ زبان سے ہم لوگ آج کل دوسروں کی عزت اور دوسروں کی آبرو کو لینے پر تلے ہوئے. چغلی کہہ لیجئے، غیبت کہہ لیجئے، تحقیر کہہ لیجئے، آج یہ بھی عام ہو چلا ہے. اللہ کے رسول سے ایک صحابی نے پوچھا، حضرت عقبہ ابن عامر نے، اے اللہ کے رسول نجات کس چیز میں؟ آپ نے فرمایا، کتنا بہترین سوال تھا، نجات کس چیز میں؟ آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو. ولیسعک بیتک، اور اپنے گھر میں رہا کرو. اب یہاں پر ایک نکتہ، گھر میں رہا کرو، اس کا کیا مطلب؟ لوگوں سے ملا جلا نہ جائے، کاروبار نہ کیا جائے، لین دین نہ کیا جائے. دوسری حدیث میں تو خود اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں سے ملتا جلتا نہیں، الگ تھلگ گھر میں پڑا رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلا کرو. جب آپ کو یہ ڈر ہو کہ ہوٹلوں میں بیٹھ کر، سڑکوں میں بیٹھ کر، چوراہوں پر بیٹھ کر جب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو کوئی نیکی نہیں ملے گی، الٹے آپ کے نامہ اعمال میں کچھ گناہ جڑ جائیں گے، کچھ دوسروں کی برائی ہو جائے گی، کچھ دوسروں کی غیبت ہو جائے گی. تو ایسے موقع پر آپ اپنے گھر میں زیادہ سے زیادہ رہا کریں. وَابْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو. میرے بھائیو، زبان کا زخم کبھی بھرتا نہیں ہے. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلطام ما جرح اللسان. زبان کے زخم تو کبھی نہیں بھرتے، تیر کا تلوار کا زخم تو بھر سکتا ہے، زبان کا زخم کبھی نہیں بھر سکتا. میرے بھائیوں، ہمیں اس زبان کو بڑے احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. ہمارے سلف نے، ہمارے اصحاب رسول نے، صحابہ کرام نے زبان کے معاملے میں بڑی احتیاط دکھائی ہے. امام سفیان ثوری ایک دن بیٹھے تھے، ایک آدمی ان کے پاس آیا، کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ میری غیبت کرتے ہیں. کہا کہ تم میری نظر میں اتنے بڑے آدمی نہیں ہو کہ میں اپنی نیکیاں تم کو دے دوں. کیا جواب دیا؟ کہا کہ تم میری نظر میں اتنے بڑے آدمی نہیں ہو
کہ میں اپنی نیکیاں تم کو دے دوں. بھائی ظاہر سی بات ہے جس کی غیبت آپ کریں گے قیامت کے دن آپ کی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں جوڑ دی جائیں گی. اور اسی طریقے سے امام اوزاعی کہتے ہیں کہ اگر مجھے کسی کی غیبت کرنی ہوتی تو میں اپنے والدین کی غیبت کرتا, کیونکہ میری نیکیوں کے وہ زیادہ حقدار ہیں. اللہ اکبر, کیا صحابہ تھے, کیا اسلاف کرام تھے, کتنا ڈر تھا ان کو اپنی زبان کے بارے میں. میرے بھائیوں, آج ہم اور آپ زبان کے معاملے میں بڑی بے اعتدالی برت رہے ہیں. گالی تو اس قدر ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ پاورلوم کی تانی, پاورلوم کا تاگ, پاورلوم کی ڈھرکی, سب کو گالی دی جاتی ہے. ذوی العقول کے ساتھ ساتھ غیر ذوی العقول کو بھی گالی دی جاتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر, مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے. آج عام بات ہے, آج کل تو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو جو جتنی خطرناک گالی دے, جو جتنی گندی گالی دے, وہ سمجھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ بہادر ہے. ہمارے مسلم معاشرے میں اتنی گالی تو غیر مسلم معاشرے میں نہیں دی جاتی. ابھی الیکشن ہوا تھا, الیکشن کے اگلے دن میں ایسے ہی بازار سے جا رہا تھا. اب کچھ لوگ بیٹھے تھے ایسے ہی دکان پر اخبار لیے ہوئے تھے, نتائج کے بارے میں چرچا کر رہے تھے. اب کوئی ملائم سنگھ کی ماں بہن کو گالی دے رہا ہے, کوئی مایاوتی کو گالی دے رہا ہے, کوئی اکھلیش سنگھ کو گالی دے رہا ہے. یا اللہ, کیا فائدہ ان سب چیزوں. اللہ کے نبی رسول نے فرمایا 4 چیزیں جس کے اندر ہوں وہ پکا منافق ہے. لیکن نبی نے منافق نہیں کہا, منافقن خالصن, پکا منافق ہے. اور آج یہ 4 چیزیں ہمارے اندر عام ہیں. اب میں کسی کو منافق ہونے کا فتویٰ نہیں لگاتا, یہ نبی کی حدیث ہے. اپنے آپ کو پرکھ لو کہ آپ مومن ہیں یا پکے منافق ہیں. 4 چیزیں. اچھا, ان 4 چیزوں کا تعلق زبان سے ہے. اذا حدث کذب, جب بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان, جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, اور جب لڑائی ہو تو گالی گلوچ پر اتر آئے. 4 چیزیں آج ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. جھوٹ ہم بولتے ہیں, وعدہ خلافی ہم کرتے ہیں, امانت میں خیانت ہم کرتے ہیں, اور سب سے بڑی چیز تو گالی گلوچ. اچھا, بچوں کے سامنے بھی گالی دیتے ہیں. کل وہی بچہ جب بڑا ہو کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا دن تھا, کون سا غلط کام کیا تھا جو تجھے جنم دے دیا. بچپن میں جو اس کے سامنے گالی دیتے تھے اس کو گالی سکھاتے تھے. ایک صاحب کو میں نے دیکھا 5-6 سال کا بچہ تھا, وہ ماں بہن کی گالی دے رہا تھا, یہ مسکرا رہی تھی. اتنا بڑا بچہ گالی دے رہا ہے, گالی دے رہا ہے وہ. میرے بھائیوں, بچوں کا دماغ ایک سلیٹ کی مانند ہوتا ہے, جو لکھیں گے وہ نقش ہوگا. ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے, ہماری مائیں بہنیں بھی اتنی گالیاں دیتی ہیں, ہمارے بڑے بزرگ حضرات بھی اتنی گالیاں دیتے ہیں. اچھا, بنارس کا خاص طور سے ہمارے علاقے کا ماحول ایسا بن چکا ہے کہ گالی کو گالی سمجھا ہی نہیں جاتا, گالی کو تکیہ کلام سمجھا جاتا ہے. میرے بھائیوں, اس ماحول کو جب تک آپ نہیں بدلیں گے تب تک زبان کا محاسبہ نہیں ہوگا. زبان کنٹرول میں جب تک آپ نہیں کریں گے. شیخ سعدی نے ایک جگہ کہا تھا کہ اگر کوئی آدمی, گلستان کے اندر کہا تھا کہ اگر کوئی آدمی زبان کو کنٹرول میں نہ رکھے تو زبان کو کسی کونے میں رکھ دے کہ زبان تو گونگی بہری ہو جا, لیکن زبان کے غلط استعمال نہ کرے, زبان کے غلط استعمال سے بچے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ ایک آدمی بہت برا بھلا کہہ رہا تھا. بیچارے خاموشی سے سن رہے تھے, اللہ کے رسول بھی بغل میں بیٹھے. برداشت نہیں ہوا, اٹھ کے 2-4 انہوں نے بھی سنا دیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا, ابو بکر جب تک تم خاموش تھے تب تک ایک فرشتہ تمہارا دفاع کر رہا تھا, تمہارا ڈیفنس کر رہا تھا. تم نے جیسے ہی جواب دے دیا وہ فرشتہ چلا گیا. پتا چلا کہ گالی دینا یہ نبی کے ماننے والوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا. نبی کا اور نبی کے ماننے والوں کا طریقہ گالی سننا ہے, اور وہ نبی ہی کیا جو گالی نہ سنے. میرے نبی نے تو گالیاں سن کے دعائیں دی ہیں, میرے نبی نے تو پتھر کھا کے دعائیں دی ہیں, اور میرے نبی جیسا تو کائنات میں کوئی نبی نہیں دیکھا جسے رب نے رحمت للعالمین بنا کر. میرے نبی کو جب طائف کی وادیوں میں پتھر برسائے گئے, جب میرے نبی کے پاؤں سے جوتے میں خون جم گیا, اس حال میں بھی فرشتے نے آ کر کہا, اے اللہ کے رسول آپ حکم دیں تو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کے ان کو پیس دیں. تو میرے نبی کا جذبہ رحمت دیکھو. میرے نبی نے کہا اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو
تو نہ لائیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں۔ پتا چلا کہ میرے نبی نے جو ذہنیت دی ہے کہ مسلمانوں پازیٹیو سوچا کرو، نئی حکومت آئی ہے، نئی سرکار بنی ہے، مسلمانوں میں اندیشے، مسلمانوں میں تھوڑا ڈر ہے، خوف ہے، دہشت ہے۔ ارے ہمارا ایمان اور بھروسہ اللہ کے اوپر ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے۔ ہمارے نبی نے یہ ذہنیت دی ہے، ہمارے نبی نے یہ طریقہ بتایا کہ ہم ہمیشہ ہم سرکاروں کے بل پہ نہیں جیتے، ہمیں جلانے والا اللہ ہے، ہمیں روزی دینے والا اللہ ہے، ہماری سانسوں کو چلانے والا اللہ ہے۔ ہم نے برے سے برے ادوار دیکھے ہیں، اس سے برے ادوار بھی اس ملک پر آ چکے ہیں۔ تو ہمیں وہ نبی ملا جس نے ہمیں لوگوں کی بدتمیزیوں کا جواب پیار سے دینا سکھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن کچھ یہودی نبی کے پاس سے گزرے تو کہتے ہیں السلام علیکم، نبی کو سلام نہیں کرتے ہیں، السلام علیکم۔ ہم لوگوں کے یہاں بھی سلام کا بڑا غلط السلام علیکم، السلام علیکم کیا ہے، سلام کا مذاق ہے۔ السلام علیکم جو صحیح طریقہ ہے وہ دینا چاہیے۔ تو یہودیوں نے کہا السلام علیکم، یعنی آپ کے اوپر موت ہو، آپ برباد ہو جائیں۔ حضرت عائشہ سن رہی تھی، حضرت عائشہ جواب دے بیٹھی، کہا وعلیکم السلام واللعنت، اے یہودیوں تمہارے اوپر موت آ جائے، تم برباد ہو جاؤ، تمہارے اوپر لعنت۔ حضرت عائشہ نے اتنا لمبا چوڑا جواب دے دیا، جبکہ نبی نے بہت چھوٹا سا جواب دیا تھا، وعلیکم، جو تم کہہ رہے ہو وہی تمہارے اوپر، تم موت کہہ رہے ہو تو تمہارے اوپر موت، تم سلام کہہ رہے ہو تو تمہارے اوپر سلام۔ جب حضرت عائشہ نے یہ لمبا چوڑا جواب دیا تو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے کہا محلن یا عائشہ، عائشہ کیا کر رہی ہو، صبر کرو، برداشت کرو، اطمینان رکھو۔ میں گالی گلوچ کرنے والا، بدتمیزی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں لم ابعث فحاشا ولا متفحشا، اے عائشہ میں بدتمیزی اور بدزبانی کرنے والا نہیں بنا کر بھیجا۔ آج ہمارے سماج میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی زبان اس قدر گندی ہوتی ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ زہر میں بجھی ہوتی ہے، کہ لوگ ان سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک حدیث میں، صحیح بخاری کے حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور وہ انسان ہوگا من ترکہ الناس اتقاء شرہ، جس کو لوگ اس کی برائی کے ڈر سے چھوڑ دیں۔ آج کل ہمارے یہاں مناظروں کا دور ہے، مسلکی جھگڑوں کو لے کر ہمارے نوجوان ایک دوسرے سے بہت مناظرہ کرتے ہیں۔ مناظروں کے بھی اصول و آداب شریعت نے سکھائے، یہ نہیں، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ دوسرے مسلک کے علماء کو لوگ عالم سمجھتے نہیں، فلنوا ڈھکنوا اس کے نام کے ساتھ وا لگاتے ہیں۔ عالم کسی بھی مسلک کا ہو میرے بھائی، بہرحال وہ عالم ہے۔ ہمارے نبی نے یہ تعلیم دی، انزل الناس منازلهم، لوگوں کو ان کا مقام دو۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے یہاں ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ جب بحث ہوتی ہے، مناظرہ ہوتا ہے، تو جو سب سے زیادہ چرب زبان ہو، جو خود بولے کسی کو سننے نہ دے، وہی سب سے بڑا مناظر ہے۔ خوب چلائے، گلا پھاڑ پھاڑ کے چلائے، سامنے والے کو بولنے کا موقع نہ دے، وہ سب سے بڑا کامیاب ہے۔ اور کوئی بیچارہ خاموشی سے سننے والا ہو تو کہ ارے یہ تو بزدل ہے، اس کو تو بولنا ہی نہیں آتا۔ امام عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں کہ کوئی نوجوان بھی جب حدیث بیان کرتا ہے تو میں بڑے غور سے سنتا ہوں، ایسے سنتا ہوں کہ میں نے کبھی سنا ہی نہیں۔ حقیقت میں وہ حدیث میں نے اس کے پیدا ہونے کے پہلے سنی تھی، لیکن نوجوان بیچارہ بیان کر رہا ہے تو میں غور سے سنتا ہوں، اس کو برا نہ لگے۔ یہ ہمارے سلف کا انداز تھا۔ مناظرے کا اور بحث کا بھی میرے بھائیوں ہماری شریعت نے اصول بتایا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ اپنی زبان کو بڑے حساب سے، اللہ نے قرآن میں ایک جگہ کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ اللہ نے حسن کا لفظ استعمال کیا۔ حسن کی تعریف اللہ نے قرآن ہی میں دوسرے مقام پر فرمائی وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ۔ حسن کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہر اعتبار سے نپی تلی ہو، اس کو بولتے ہیں حسین ہے وہ چیز۔ کوئی عورت ہے، اب حسین ہے تو حسین وہ ہے جس کے اندر حسن کی تمام صفات پائی جاتی ہیں، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام اعضاء کو بالکل سٹیک اور بالکل موزون بنایا۔ تو اللہ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے حسین باتیں کرو،
اور اسی طریقے سے اللہ نے جہاں والدین سے بات کرنے کا حکم دیا سورہ بنی اسرائیل میں، وہاں فرمایا کہ جب تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، تو اپنے والدین سے اف بھی مت کرو اور ان کو کسی بات پر برا بلا مت کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم زبان کی حفاظت کریں۔ زبان کی جس نے حفاظت کر لیا سمجھو اس نے دین کو بچا لیا۔ اللہ کے رسول سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتائیے جو ہمارے لیے کافی ہو، تو آپ نے فرمایا کف علیک لسانک، بس زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بولے تو اچھی بات بولے ورنہ خاموش رہے۔ تو آج سے یہ عادت بنائیے کہ زبان سے ہم وہی جملہ نکالیں گے جو صحیح ہو، درست ہو، فالتو باتیں زبان سے نہیں نکالیں گے۔ زبان کو تھوڑا آرام دیجیے آپ لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زبان کے غلط استعمال سے ہم سب کو بچائے۔ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دشمنوں نے یہی افواہ اڑائی ہوگی، حشر کے روز ہماری بھی گواہی ہوگی، صرف سود خور چغل خور بد زبانی نہیں، صرف سود خور چغل خور اور بد زبانی نہیں، جہنم میں اچھے اچھوں کی دھلائی ہوگی۔ یہ تھے مولانا عبدالغفار صاحب سلفی جو زبان کے اوپر نہایت جامع اور فصیح و بلیغ خطاب فرما رہے تھے۔ اب میں اپنے مہمان مقرر جناب مولانا ثناء اللہ صاحب منی مقرر پیس ٹی وی اردو ممبئی کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ جناب ثناء اللہ صاحب منی۔